امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کان آنکھ سے بہتر ہے۔ آپ نے اس پر 4 مثالیں دیں۔ سب سے پہلی مثال میں آپ نے فرمایا کہ بعض انبیاء علیہم السلام نابینا ہوئے، ان میں سے جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام خوف خدا میں رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہے، ان کی بینائی جو ہے آنکھوں کی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے، ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی۔ لیکن کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو بہرا ہو، کیونکہ بہرا آدمی کسی کی سن نہیں سکتا، لہذا ادائے رسالت کے لیے قوت سامعہ کا ہونا ضروری ہے، تاکہ نبی لوگوں کی باتوں کو سنے اور ان تک احکام خداوندی جو ہے وہ پہنچا سکے۔ آپ نے دوسری مثال یہ دی کہ آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے، جبکہ کان چاروں طرف جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اگر ایک کان بند بھی ہو پھر بھی چاروں جہت کے ساتھ جو ہے انسان کو سنائی دیتا ہے۔ یہ آپ نے دوسری جو ہے وہ مثال دی۔ تیسری مثال آپ نے یہ دی کہ انسان حصول علم میں استاد کا محتاج ہوتا ہے، اور استاد سے علم سیکھنے میں قوت سامعہ کا بڑا دخل ہے۔ جب استاد سے کوئی بات نہ سن سکے گا تو پھر علم جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ لہٰذا کمالات علمیہ کے حصول کے لیے قوت سامعہ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج تک آپ نے ایسے تو بڑے حافظ اور عالم دیکھے ہوں گے جو نابینا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نظر نہیں آ سکتا کہ بہرا ہو اور وہ حافظ ہو یا عالم ہو یا اس نے کوئی کمال حاصل کیا ہو۔ چوتھی مثال آپ نے یہ دی کہ انسان کو دیگر حیوانات پر جو فضیلت اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے وہ اسی قوت سامعہ کے حوالے سے کہ آپ جتنے بھی جو ہے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سننے کی طاقت دی ہے، اور یہ کام جو ہے جانور بھی کر سکتے ہیں، یعنی جانور بھی دیکھ سکتے ہیں، انسان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی ایسی چیز کا ہونا ضروری تھا کہ وہ تمام حیوانات سے جو ہے انسان وہ افضل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قوت سامعہ عطا کی تاکہ جو ہے یہ باقی جو ہے حیوانات پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ خاص شرف انسان کو دیا تاکہ وہ ممتاز ہو جائے۔ اس لیے کان جو ہے وہ آنکھ سے بہتر ہے۔